بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب وہ بندے ہیں جنہوں نے مہینے کے اندر روزوں کی برکتیں لوٹی، تلاوتوں کی برکتیں لوٹی اور باقی معاملات کے اندر بھی محنت کی۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کا صدقہ سب کی سب عبادات جو بھی ہیں اس مہینے کے اندر نیکیاں کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں شاید جو ہے ایک دو باتیں فضائل کی عرض کر کے کوشش کرتا ہوں کہ میں موضوع کو دو تین باتیں عرض کر سکوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جب رمضان شریف مکمل ہو جاتا ہے، آخری رات آتی ہے تو پہلی سے لے کر چاند نظر آنے تک جتنے بندے بخشے گئے ہیں اللہ اس ایک رات میں اتنے بخشتا ہے۔ اس ایک رات میں مچل اٹھے غلامان رسول، عرض کرتے ہیں حضور وہ لیلۃ القدر ہے؟ پہلے تو تلاش کرتے تھے نا وہ لیلۃ القدر ہے، مدینے والے نے فرمایا نہیں۔ تو حضور پھر سرکار نے بڑی حسین مثال دی، فرمایا جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو حکم ربی بوسیلہ مصطفیٰ یہ ہے، حکم ربی بوسیلہ مصطفیٰ یہ ہے کہ اس کا پسینہ خشک نہ ہو، مزدوری اس کے پاس پہنچ جائے۔ اور فرمایا یہی مثال بندوں کی ہے جنہوں نے ایک مہینہ کارخانہ قدرت میں روزے رکھ کر، قرآن پڑھ سن کر، صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ اخراجات کر کے محنت کی ہے، تو اللہ اپنے اس مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے رہا ہے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے رہا ہے۔ میں نے آج وہاں بھی دو تین باتیں کڑوی کر دی ہیں۔ میں نے پوری دوران خطابت آج میں نے یہاں کر دیتا ہوں میں کو، اس رات لوگ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، اس رات لوگ اللہ کی رحمت سے دور نکل کر بازاروں میں نگاہ بازی کر کے گناہ کرتے ہیں۔ ایک تو بتاؤ کہ جو مہینہ نہیں بخشش لے سکا آج بھی وہ آواز دے رہا ہے، آج بھی اللہ آواز دے رہا ہے، تو لہٰذا جتنا ایک مہینہ صبر۔ حضور کے ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، نام ہے صلح بن حاتب، نہایت غریب، اس کو کہتے تھے حمامت المسجد، مسجد کی کبوتری۔ بولیے بولیے بولیے۔ میں بتا دوں یہاں بھی کئی کبوتریاں بیٹھی ہیں جو 10 دن سے اس کی رحمت کے دانے چن رہی ہے، 10 دن سے چن رہی ہے، نصیب والے ہیں۔ بس کیا ہے، آیا ہاتھ باندھ کے کہتا حضور غریب ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیا کروں؟ کہا دعا چا مانگو۔ نگاہ پڑ گئی، قطرے سے دریا کر دیا، جب نگاہ پڑی تو بندے سے مولا کر دیا۔ حضور دعا فرمائے، سرکار نے فرمایا یار مجھے دیکھ، میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے چلے، لیکن میں غربت کو پسند کرتا ہوں۔ نہیں حضور، سرکار نے فرمایا کوئی وعدہ کر۔ کیا کر؟ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وعنہم معرضون۔ حضور وعدہ یہ ہوا اللہ دے، غریب کو بھی دوں گا، مسکین کو بھی دوں گا، اللہ کے گھر پہ بھی لگاؤں گا، اللہ دے کمی نہیں کروں گا۔ اٹھ گئے ہاتھ، اللہم مالا رزقا صعلب، اے اللہ صعلب کو رزق بھی دے، مال بھی دے۔ بکری ملی، اضافہ ہوا، مدینے کے ایک
مکان خریدا، بکریاں زیادی، مدینے کی زمین تنگ ہو گئی، 5 وقت نماز بھی پڑھتا رہا، بکریاں بھی پالتا رہا۔ پھر جب مدینے سے باہر چلا گیا، عشاء کی صبح کی پڑھنے لگا۔ پھر جب زیادہ دور چلا گیا، عشاء کی بھی رہ گئی، صبح کی ہو گئی۔ پھر جب زیادہ دور مال ہو گیا، 4-5 لاکھ بکریاں ہو گئی۔ پھر جمعے کی نماز آ گئی، جب ان بکریوں نے لاکھوں سے اضافہ کیا، پھر عید آ گئی۔ کہیں یہی عید کو اپنے اوپر بھی فٹ کرتے رہنا، کہیں ہمارا مال یہی تو نہیں ہے۔ جب لاکھوں میں چلی گئی تو یہ جانے کے بعد حضور نے ایک دن کہا، این سولب، کہاں ہے سولب؟ حضور وہ ایسے ہے۔ فرمایا اس نے وعدہ کیا تھا میرا خط لے جاؤ اور انہیں کہو اللہ کے نام پہ دے۔ یہ قرآن مقدس کا قصہ 10واں پارہ، جی اللہ کے نام پہ دے۔ گئے 2 آدمی، کہا کیسے آئے ہو؟ کہا اتنی بکریاں ہیں، رسول اللہ مانگتے ہیں زکوٰۃ۔ پہلا بدبخت کی زبان سے نکلا، ٹیکس دوں اسلام کو، ٹیکس دوں اسلام کو، جزیہ دوں اسلام کو۔ بھوکے تھے تو یا اللہ دے، میں بڑھا دوں گا، میں بڑھا دوں گا۔ جب آ گئے تو آنکھ بھی بند، زبان بھی بند، دل بھی بند، بند بند۔ جب یہ ہوا کہا آگے لے آؤ۔ دوسرے صحابی تھے، ان کے اونٹ تھے، کہنے لگے حضور نے اونٹوں کی زکوٰۃ مانگی ہے۔ گئے 5 اونٹ زکوٰۃ کے بنتے تھے، خوبصورت اونٹ تلاش کیے، 5 دیے، 5 اور دیے۔ کہا 5 زکوٰۃ ہیں، 5 مصطفیٰ کا ہدیہ ہے۔ 5 زکوٰۃ ہیں، 5 مصطفیٰ کا ہدیہ ہے۔ واپس آئے، کہنے لگے 16 جی۔ کہا 2۔ کہا میں ٹیکس نہیں دینا چاہتا۔ یہ واپس آ گئے، حضور نے فرمایا تباہ ہو گیا، اس کے مال نے اس کو بے ایمان کر دیا ہے، ہلاک ہو گیا۔ چند دن گزرے، اللہ کے قرآن کی آیت آئی، اے حبیب یہ وہی نہیں جو مسجد میں بیٹھ کے کہتا تھا دے تو میں دوں گا، دے تو میں دوں گا، بس یہ کہنا تھا۔ 10 دن گزرے، اس کے کسی رشتہ دار نے کہا تیرے خلاف تو جبریل اللہ کا پیغام مصطفیٰ کے پاس لے آیا ہے۔ اس نے بکریاں لی، بکریاں لینے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بکریاں قبول فرما لیں۔ فرمایا 16 وقت گزر گیا، 16 وقت گزر گیا، اب نہیں ہوگا۔ آج زکوٰۃ، فطرانہ، صدقات و خیرات خرچ کرنے پہ بندہ کنجوسی کرتا ہے۔ آپ پوچھ مصطفیٰ کی زبان سے، فرمایا اللہ کو قرضہ دو، نہ جلے گا، نہ گھٹے گا، نہ خرچ ہوگا۔ فرمایا دو گے 1 ملے گا، 700 اس وقت دے گا جب ساروں کے دروازے تو وہ تیری امانت والا دروازہ کھول دے گا۔ جب یہ ہوا کہا جاؤ لے جاؤ۔ ابو بکر صدیق کا دور آیا، بکریاں لے کر آیا، کہا جس کو رسول اللہ نہ پسند کرے میں بھی نہیں کرتا۔ پھر عمر فاروق کا زمانہ آیا، پھر جناب آیا، بکریاں واپس چلی گئی۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ مرا ہے، لیکن بتاؤ لاکھوں بکریاں اس کے کسی کام کی آئیں؟ ایمان سے بھی گیا، دنیا سے بھی گیا۔ اللہ کے لیے اپنے کھلے دروازے رکھو تاکہ اللہ بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو۔ ایمان سے بتاؤ اس نے ہمارا سب کچھ بنایا ہے یا نہیں؟ جن کا بنایا ہے رب نے وہ بولے۔ کسی کے گھر میں جائیں جنت جیسا حسین، کیا ہے؟ اللہ کا کرم۔ کسی کی دکان خوبصورت، ھذا من فضل ربی، اللہ کا کرم۔ جو تیری کنالوں اور ایکڑوں میں جنت بنا سکتا ہے وہ اتنے ٹکڑے کو نہیں بنا سکتا، وہ اپنے دین کو نہیں۔ اسی لیے فرمایا بندے میں تیرے لیے ہوں اور تجھ سے تھوڑی چیز طلب کرتا ہوں۔ اسی لیے صدقہ فطر کی تھوڑی مقدار 100 روپیہ ہے۔ کیا ہے؟ اس سے زیادہ 1500 بھی ہے، 1000 بھی ہے، 3000 بھی ہے، 4000 بھی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی پسند نہیں فرماتا۔ آج ان دونوں چیزوں کا خلاصہ قرآن کا اور علی کے ذکر کا یہ ہے کہ اللہ اس پہ راضی جو اللہ کے قرآن پہ راضی۔ بس
منٹ کی مثال اور میں گفتگو مکمل. ایک بندے کی زندگی تھی، وہ فوت ہو گیا. یہ ہندوستان کا واقعہ ہے. 1938-39 کی بات ہے. تاریخ لکھنے والے حضرت سید احمد ابو البرکات داتا صاحب کے سائے میں ان کا مزار شریف ہے. فرماتے ہیں قبرستان میں مردے کو دفن کیا گیا، ساتھ دیکھا تو رات کے اندھیرے میں قبر میں نور ہے. ساتھ دیکھا قبر میں نور ہے. بندہ چلا گیا، پوچھا بھئی یہ قبر کس کی ہے؟ جی فلاں. پہلے بڑی آسان، فلاں بندے کی قبر ہے. اس دروازے پہ جا کر دستک دی. سفید بالوں والی ایک بی بی اماں نکلی. کہا اماں کوئی اولاد؟ کہا نہیں اولاد نہیں ہے. کہا کوئی بندہ؟ کہا ایک بندہ تھا فلاں قبرستان میں دفن ہے، فلاں قبر ہے. کہا عالم تھا؟ کہا نہیں. کہا ولی تھا؟ کہا نہیں. کہا کوئی مقبول تھا؟ کہا نہیں. کوئی محبوب تھا؟ کہا نہیں. تو کہا پھر تھا کیا؟ نہ حافظ، نہ عالم، نہ ادیب، نہ خطیب. کہا ایک گناہگار تھا، اسے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. اسے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. اچھا، وہ قوم بڑی دلیر ہے نا، جو ایک گانے کی قیمت تو 5 لاکھ لگاتی ہے، ایک گانے پہ فنکار کو 5 لاکھ گفٹ دیتی ہے. وہ قوم بڑی دین کی محب ہے نا، جو ایک رات میں لاکھوں روپے اڑا دیتی ہے. لیکن قرآن پہ آتے ہوئے روپیہ بھی دیتے ہوئے ہاتھ کانپتا ہے. جس قوم کی، اپنی نہیں بات کر رہا اوپنلی، جس قوم کے مہینے کے بعد حافظوں کی خدمت 5008 ہو، وہ تو بڑی رحمت الہی کے لائق ہوئے نا. کہ فنکار کے فن کی قیمت 5 لاکھ، گلوکار کی گلوکاری کی قیمت 50,000 لاکھ، اور اللہ کے قرآن کی قدر پہ کنجوسی ہے. سنیے اس واقعہ کو. کہا یہ قرآن سے محبت کرتا تھا. بولو کس سے؟ قرآن سے محبت. صبح جاتا مسجد میں، ان پڑھ آدمی تھا، جا کر جو قرآن پڑھتے ان کے پیچھے بیٹھتا. یہ بھی قرآن پاک ہی ہے. پیچھے بیٹھتا، آنسو نکلتے رہتے. وہ اشراق پڑھ کے چلا جاتے، یہ مسجد کا دروازہ بند کرتا اور واپس آتا، گھر کا دروازہ کھولتا، میں چائے پیش کرتی، یہ پیچھے کر دیتا. الماری کے پاس جاتا، الماری سے قرآن اٹھاتا، غلاف اتارتا، بوسہ دے کر کہتا ہے قرآن تو سچی کتاب ہے، میں تجھ پر ایمان لایا ہوں. اور پھر قرآن کھول لیتا، انگل رکھتا. کہا مولا میں ان پڑھ ہوں، مجھے نہیں پتا یہ لفظ کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، اس کا جوڑ کیا ہے. پر ایک سن لے، لفظ بھی سچا، لانے والا جبریل بھی سچا، جس سینے پہ آیا وہ مصطفیٰ بھی سچا، اس کا مفہوم بھی سچا ہے. کاش میں پڑھتا تو عمل کرتا، میرا دل بھی پکا، ایمان بھی پکا ہے. اگر ان پڑھ قرآن سے اتنی محبت کرے تو قبر میں ملے نور. بولیے بولیے، قبر میں ملے نور. اور اگر ہمارے ذریعے سے ان پڑھ نہ رہے، بولیے بولیے، ان پڑھ نہ رہے اور طرفداری بھی نہ رہے، ہم رہیں نہ رہیں، اس وقت میں اگر فنگر اور گنتی بتا دوں تو آپ کے گاؤں سے پڑے ہوئوں کی تعداد میری لسٹ کے مطابق 3000 ہے. صرف 35 اور گرد و نواح نہیں، پورے علاقوں سے. تو اندازہ کیجئے یہ میرے لیے نہیں، جو کسی کے لقمے کا ذریعہ بنے، جو کسی کے تن کے کپڑے کا ذریعہ بنے، اس کے لیے یہ جنت کا سامان بنتا ہے. تو اندازہ کیجئے کہ ہم ماہ رمضان میں قرآن سے پیار کریں. لیلۃ القدر اور قرآن کی فضیلت